والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں ہی کی تباہی اور اس کا علاج. آئیے اس موضوع کے تحت اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن شریف میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اور اسی میں ہمارا ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے صغر و واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی ہماری قدم چومے گی، اور جب بھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمی آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثالیں پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بہت ہی جو زخروش کے ساتھ تھے. اس کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، امیہ بن خلف، نفر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے آزمودہ کار تھے. ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. ایک پر 3-3، 4-4 آدمی سوار ہے، اور بعض لوگ پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم سامعین، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمان کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ کہ کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنی اسباب و چیز کی ضرورت تھی وہ کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو دیکھتے ہیں کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ معبد کے ذریعے مارے جاتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سروں کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. مسلمانوں، تم جانتے ہو عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کو مکہ کے اندر ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے سر کو غرام کرتے ہیں. معزز سامعین، امیہ بن خلف کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا ابو جہل کے بعد، مگر اپنے ساتھی کو ایسے تہتے ہوئے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، قریب پہنچ جاتے ہیں، اور امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، امن چاہتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن پھر بھی بلال حبشی پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، تم جانتے ہو بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کا غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت میں لٹا کر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا، رات کو زنجیروں میں بند کر کوڑے لگایا کرتا تھا، اور اگلے دن خوب زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے تھے، اکتا جاتے تھے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہوگے بشرط ہے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو. میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ
تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کسی سے سیل رواں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔